بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا خدا ہے؟ ہاں خدا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں مہدی جو اموی خلیفہ تھا اس کے دربار میں ایک دہریہ آیا جو خدا کی ذات کا انکار کرتا تھا۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے، یہ اس کا دعویٰ تھا، اور اس نے چیلنج کیا کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ میں اس سے بحث کروں۔ تو اس زمانے میں سب سے بڑے عالم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تھے۔ مہدی نے امام صاحب کے پاس آدمی بھیجا، رات کا وقت تھا، رات ہی کو خلیفہ کا دربار منعقد ہوا۔ آدمی بھیجا کہ وہ آ کر اس دہریے سے بحث کریں۔ چنانچہ آدمی پہنچا۔ بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے، اسے دجلہ کہتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ شہر میں رہتے تھے، اس لیے دریا پار کر کے آنا پڑتا تھا۔ اس نے کہا اصل میں دربار میں ایک دہریہ آ گیا ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا کا وجود نہیں۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا آپ جا کے کہہ دیں کہ میں آ رہا ہوں۔ اب دربار لگا ہوا ہے، دہریہ بھی بیٹھا ہوا ہے، امام صاحب کا انتظار ہے۔ دہریہ کو خوش فہمی ہوئی۔ اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب ڈر گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بڑا فلسفی آیا ہے، میں اس سے نپٹ نہیں سکوں گا۔ بولا آپ یقین رکھیں وہ نہیں آئیں گے، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اب خلیفہ اور درباری سب حیران ہیں۔ جب رات کا 1 بجے تو امام صاحب پہنچے۔ خلیفہ وقت نے تعظیم کی، تمام دربار کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے امام صاحب سے کہا کہ آپ اتنی دیر میں کیوں آئے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے مجھے دیر لگی، اور عمر بھر میں نے ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا بس عجیب و غریب ہی واقعہ تھا۔ جب سارے دربار کو خوب شوق دلایا، حتیٰ کہ خود امیر المومنین نے کہا کہ فرمائیے کیا قصہ پیش آیا؟ فرمایا جب میں شاہی محل آنے کے لیے چلا ہوں تو دریا بیچ میں تھا۔ دریا کے کنارے پر جب پہنچا تو اندھیری رات تھی، نہ کوئی ملاح نہ کوئی کشتی، آنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں حیران تھا کہ دریا کو کس طرح پار کروں۔ اسی فکر میں کھڑا ہوا تھا کہ میں نے یہ واقعہ دیکھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود لکڑی کے نہایت عمدہ بنائے تختے نکلنا شروع ہو گئے ہیں اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ تختے خود بخود جڑنے شروع ہو گئے، جڑتے جڑتے کشتی بن گئی۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ کس طرح سے کشتی بن گئی؟ آخر کون جوڑ رہا ہے؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے پیتل کی کیلیں نکلنا شروع ہوئیں اور خود بخود اس کے اندر ٹھکنے لگیں اور جڑ جڑ کے بہترین قسم کی کشتی بن گئی۔ میں حیرت میں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ تختے جو جڑے ہوئے تھے ان کے سوراخوں سے پانی اندر گھس رہا تھا۔ دریا کے اندر سے خود بخود ایک روغن نکلنا شروع ہوا اور ان سوراخوں میں وہ بھرنا شروع ہو گیا جس سے پانی اندر گھسنا بند ہو گیا۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ وہ کشتی خود بخود میری طرف بڑھنی شروع ہوئی اور کنارے پر آ کر ایسے جھک گئی گویا مجھے سوار کرانا چاہتی ہے۔ میں بھی بیٹھ گیا، وہ خود بخود چلی، مجھے لے کر روانہ ہو گئے۔ دریا کی دھار پہنچی، پانی ادھر کو جا رہا تھا، کشتی خود بخود ادھر کو جا رہی تھی کیونکہ شاہی محلات ادھر کو تھے۔ میں حیران تھا کہ یا اللہ، آخر پانی کے بہاؤ کے خلاف کون اس کو لے کر جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی اور آ کر جھک کر پھر کنارے پر کھڑی ہو گئی کہ میں اتر جاؤں، تو میں اتر گیا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی غائب بھی ہو گئی۔ یہ سانحہ جس کی وجہ سے میں حیرت میں کئی گھنٹے لگ گئے، اب تک سمجھ میں نہیں آیا کیا ماجرا تھا، اور میں امیر المومنین سے معافی چاہتا ہوں کہ 8 بجے بلایا گیا اور میں 1 بجے پہنچا ہوں۔ دہریے نے کہا امام صاحب، میں نے یہ تو سنا تھا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، بڑے دانشمند اور فاضل آدمی ہیں، مگر بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی میں سے خود بخود تختے نکل آئیں، خود ہی جڑنے لگیں، خود ہی کیلیں ٹھک جائیں، خود ہی روغن لگ جائے، خود ہی آ کر کشتی اپنے آپ کو جھکا دے، آپ اس پر بیٹھ جائیں اور خود ہی لے کے چل دے،
خود ہی وہ کنارے پر پہنچا دے۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کشتی بنانے والا نہیں، خود بخود بن گئی؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ امام صاحب نے فرمایا، اچھا یہ بات نادانی اور بے وقوفی کی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہ سکے، بغیر چلانے والے کے پیچھے چل نہ سکے، بغیر کیلیں ٹھوکنے والے کے اس کی کیلیں نہ ٹھک سکے، اور یہ اتنا بڑا جہاں جس کی چھت آسمان ہے اور فرش زمین ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور ہیں، یہ خود بخود بن گیا، خود ہی چل رہا ہے، سورج بھی چاند بھی خود ہی چل رہے ہیں۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک معمولی کشتی جسے انسان بنا سکتا ہے، یہ تو بغیر بنانے والے کے نہ بنے، اور اتنا بڑا جہان ہو، انسان کے بس میں نہیں کہ وہ خود بخود بن جائے۔ تو تمہاری عقل بچوں جیسی ہے یا میری عقل بچوں جیسی ہے؟ میں نادان ہوں یا تم نادان ہو؟ مناظرہ اور بحث ختم ہو گئی اور یہ دہریہ اپنا سموں لے کر واپس ہو گیا۔ اب کیا بحث کرے؟ جو اس کی بنیاد تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کس نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔